أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون
وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ ایسے قاری عبدالصمد صاحب. ان کے بعد میں استاد محترم حضرت مولانا لال مرجان صاحب کو دعوت دوں گا، وہ اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں بہرمند فرمائیں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وخلفاء الراشدين أو كما قال عليه السلام. معزز سامعین، میں بہت کم وقت میں کچھ باتیں قرآن کریم اور حدیث نبوی کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ توجہ سے سنیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. معزز سامعین، یہ وہ فتنے والا دور ہے جس سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص امامت سے بھاگے گا، بولے گا تم آگے ہو جاؤ، تم آگے ہو جاؤ، میں اس کا حل نہیں. یہ وہ وقت ہوگا جو قیامت کی نشانیاں ہوگی. آج آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آخرت میں جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور عمل بھی ایسے کریں گے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی کا عمل
ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا ہوگا اور کسی سے نہیں سیکھنا ہوگا۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی صحیح معنوں میں ایماندار مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہوگا۔ زبانی کہتا رہے، نمازی بھی پڑھتے رہے اور روزی بھی رکھے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں میری محبت، میرا فرمان، میرا حکم، اپنے والدین، اپنی اولاد، ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر میرا قریب نہ ہو، وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ایک دو مثالیں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ سے کمی ہو گئی، شریک نہیں ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے کہ آپ لوگ غزوہ میں کیوں نہیں آئے، جہاد میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ عجیب، جہاد ایک عظیم امتحان ہے اور مسلمانوں کے درجات کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پہلے سے تقدیر میں بہت بڑے درجے رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات دنیا میں کمزوری کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو ان پر ایسے امتحانات اور سخت آزمائشیں لائی جاتی ہیں تاکہ انہی کے ذریعے سے وہ اس درجے تک پہنچائے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو جہاد وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ جہاد کے وقت ہر مسلمان کی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا وہ شریک نہیں ہوئے تو حضور نے ان کو سزا کے طور پر سب صحابہ میں اعلان کیا کہ اس سے کوئی بھی بات نہ کرے، ان تینوں سے کا بائیکاٹ کرے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعات ہیں، ہر جگہ حدیث سے کتابوں میں ہے۔ تو سب صحابہ نے سے تعلقات کاٹ دیا، ان سے اپنے بیوی بھی تعلقات کاٹ دیا۔ کعب بن مالک ان تینوں میں سے ایک تھے جو تھوڑا نوجوان طبقے کے تھے، دوسروں کی عمر زیادہ تھی۔ اس کا اپنا چچا زادے باغ میں تھے، اس کی چاردیواری تھی، بڑا باغ تھا۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس کا اپنا چچا زاد قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیوار پہ کھڑے ہو کر اس کو دور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب اس نے دیکھا کہ کون ہے، یہ تو کعب بن مالک، جس سے تو اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے۔ اب رشتے کو دیکھیں، اللہ کے اس نے منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھا، اسلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو آپ کا بڑا قریبی رشتہ دار ہوں، آپ مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، آپ بتائیں۔ آج ہم سب کچھ چھوڑ کر نبی کے نام کو برا نام لیتے ہیں اور دعویٰ بہت بڑی ایمان کا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہم سے ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے بڑے ذخیرے کو جلا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف لگتا ہے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی میری اس تحریر میں اضافہ کرے، زیادتی کرے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا نبی مجھے گریبان سے پکڑے کہ جب میں نے ایک بات نہیں کی تو آپ نے کیوں کی۔ ہم کھلے دل سے جب بھی چاہے بس اپنی مرضی کی تشریعات دین کی کر رہے ہیں، شریعت بھی اپنا موڑتے، بھائی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں نبی کا محبت ہونا چاہیے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کوفہ میں بیٹھے بڑے بڑے سرداروں میں، جو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، جو حکمران کہیں، جو بڑے بڑے عہد والا ہوتے ہیں، تو کسی کھانے میں شریک ہو گئے۔ تو اچانک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے طعام کو، رزق کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے رزق سمجھ اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر کہیں گر بھی جائے تو اس کو، کہیں کوئی چیز لگ جائے اس کو ہٹا کر پھر کھایا کریں۔ ابو داؤد میں اور دوسری کتابوں میں یہ ذکر، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ
اس نے اچانک کھانا کھاتے ہوئے سے روٹی تھوڑا سا نیچے گر گئی، صاف جگہ تھی، جیسے صاف جگہ تھی، اس نے تھوڑا سا آگے کر کے اٹھا لیا۔ وہ لوگ اس کو گور گور دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اس میں اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں نا، تو یہ تو اتنے بڑے دربار میں بیٹھ کر اتنا کم عمل کر دیا، اس کا عمل کیوں کیا؟ تو جب وہ سمجھ گئے کہ تم مجھے اچھے نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے جذبات کے انداز میں کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الجہلا، کیا میں ان جاہلوں میں بیٹھ کر اپنے نبی کی سنت چھوڑوں؟ آپ لوگ تو جاہل ہو، تم سے میں شرم کروں یا تم سے میں عیب محسوس کروں؟ میں نبی کے عمل کو ہر جگہ کروں گا اور ہر موقع پر کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صحابہ کا طرز تھا، اور اللہ رب العزت اتنے خوش ہو گئے ان صحابہ سے۔ ہم کس قسم کے علم سے محروم ہو گئے؟ اللہ ہم سب کو علم نصیب فرمائے۔ علم تو وہی ہے جو نبی کا علم ہے، علم تو وہی ہے جو صحابہ کا علم ہے، علم تو وہی ہے جو قرآن کی تشریعات ہے۔ تو وہ بڑے جذبات سے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، دنیا میں صحابہ کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ مقصد کی سند دے دیا ہے، یہ لوگ جنتی ہے۔ اور یہ لوگ پھر ایک اور علمی نقطہ علماء بھی بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، لوگوں میں اعلان کرو، جس نے ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو ایمان ایسے لائے گا جو نمونہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ صحابہ پیش کر رہے ہیں۔ ناس یہ عربی کا لفظ ہے قرآن کریم پہلے پارے میں، اور اس پر الف لام داخل ہے، بعد میں جا کے قرآن میں دیکھیں جو پڑھے لکھے اس پر الف لام داخل ہے۔ عام لوگ مراد نہیں بلکہ صحابہ مراد ہے۔ جب الف لام کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو خصوصیت پیدا کر دیتا ہے، اور معنی میں خصوصیت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کے والد کے بارے میں بات نہیں اخاف ان یأکلہ الذئب، جب یوسف علیہ السلام بھائی اس کو لے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ بھیڑیا نہ کھائے، تو بھیڑیا مراد نہیں تھا، خود یہ لوگ مراد تھے، محسوس معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی ایمان قبول نہیں ہے۔ ایسے تو سارے منافقین آتے تھے، نمازی بھی پڑھتے تھے، بہت ساری چیزیں بھی سنتے تھے، لیکن دل سے اس طرح ایمان نہیں تھا جس طرح صحابہ کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں نہیں نہیں، پھر ان کی تعبیر نقل کی، جب اس کو کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، آگے غور کرو ان کا بیان کیا ہوتا تھا، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے نؤمن کما آمن السفہاء، یعنی ایمان والوں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوف کمک، یہ منافقین، یہ بے عمل لوگ، بے دین لوگ جو حضور کے طریقے میں چلنے والے تھے، ان کا اٹھنا بھی، اس کا بیٹھنا بھی، اس کا کھانا پینا بھی، اس کی رزق بھی، اس کی کمائی بھی، اور اس کا سب کچھ نبی کے طریقے پہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمکن لوگ ہیں، آمن السفہاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رد کیا، نہیں الا انہم السفہاء، یہ بھی وقوف، یہ بات یہ بھی تھی، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں، اپنے علم کا جہالت پر علم بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کے اصطلاح میں مجہول مطلق جہالت مطلق کہا جاتا ہے، جو نہ سمجھتا ہے اور نہ اپنی نہ سمجھی پر بھی علم نہیں ہے، جو غلط کام کر رہا ہے اس غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ محترم سامعین دوستو، آپ لوگ غور کریں، آج وہی وقت شروع ہوا ہے۔ آج جو کھڑے ہو کر کھانا کھائے گا بڑی تہذیب والا کھانا سمجھا جاتا ہے کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، تہذیب والا ہے۔ اگر کہیں زمین پر بیٹھے گا تو لوگ اس کو گور گور دیکھیں گے۔ اسی طرح جنہوں نے مقصد کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ دوستو ایسا نہیں، علامہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے، بڑی اچھی بات کی عورتوں کو خطاب میں، اس نے کہا دیکھو تم خود افلاطون نہیں بن سکتے ہو، لیکن اپنی اولاد کو اس طرح بناؤ۔ تو دوستو جو یہاں حاضر ہیں، ان بچوں کی جو والدین ہیں اور جو سن رہے ہیں، الحمدللہ بنات بھی بہت بڑی تعداد میں 300 سے اوپر بنات ہیں،
مجھے بڑی خوشی ہے، اللہ اس صدقے جاری کو برابر جاری رکھے اور اس کو آپ لوگوں کی تعاون سے مزید اضافے کی توفیق دے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھیں صحابہ کی تلاوت سنتے تھے اور ایک موقع پر کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر کوئی اشعری کا گھر معلوم کرنا چاہتا ہے خاندان اشعر کا تو آپ اس کے گلیوں سے گزرو، اس کے گھروں سے گزرو، آپ کو رات کو بھی اس کے گھر سے قرآن کی آواز آئے گی اور دن کو بھی قرآن کی آواز آئے گی۔ اور انہوں نے یہ تقسیم کر رکھا تھا کہ ہمارے گھر میں قرآن کی آواز سے کوئی وقت خالی نہ گزر جائے۔ مردوں کو مقرر کیے تھے کہ فلانا ٹائم پر فلانا تلاوت کرے گا، فلانا ٹائم پر فلانا تلاوت کرے گا۔ آپ بتائیں جس گھر میں اللہ کے کلام کا یہ حال ہوگا تو اس پر رحمت نازل نہیں ہوگی، بار بار نازل ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ان کا کوئی گھر کسی وقت قرآن پاک کی تلاوت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کے طریقے تھے، یہ ان کے اعمال تھے، یہ ان کی جو ہے نا اس قرآن کے ساتھ طرز عمل تھا۔ اور آج ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم نے صرف اس لیے رکھا ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ جنازے پہ رکھ کے چارپائی پہ رکھ کر قبرستان تک پہنچایا جائے۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، جب ہم کسی کو قرآن پاک کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ کم سمجھتے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ جو ہے نا دینی طبقے والوں کو علم کے بے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں پتھروں کا دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس دن کی توہین ہے، یاد رکھو آپ لوگوں نے جانے دینی ہے۔ صبح اٹھ کر بھی گھروں میں ٹھہر مقرر کرنا ہے، اور وہ بندہ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بھی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیں گے، ایک اس کی پڑھنے کا اور اس کی زیادہ محنت کا کہ اس کا قرآن صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیں صحابہ کرام جو صحابہ مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے تو بچپن میں مسلمان نہیں ہو گئے تھے، کسی کا 50 سال عمر ہوگا، کسی کا 40 سال عمر تھا۔ ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ فوراً قرآن پاک کو اٹھاتے اور سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے، اور اسی کا کتاب اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ 50 سال کا بندہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے، 60 سال کا بھی یاد کر سکتا ہے، کوئی اور کتاب کسی کو یاد نہیں۔ اور یہ کتاب محفوظ ہے اور ہر سینے میں ہے، یہ حفاظت اللہ تعالیٰ جل جلالہ میرے اور آپ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے کتاب نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، اور کوئی اور ماسٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے بالکل صحیح ہے، اگر اس میں اخلاص ہے، اگر اس میں ایمانداری ہے تو اس کو اجر ملتا رہے گا، حلال رزق ملتا رہے گا۔ لیکن جس کو دین پہ لگایا وہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے مجھے اور آپ طلباء اور علماء کو پسند کیے کہ یہ لوگ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی عالم ہے، 3 عالم نہیں ہے، تو اس کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں میرا علم حاصل کرنا لکھا تھا اور میرے لیے ذمہ یہ ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کروں گا۔ ہاں جی، تو یہ بات جو ہے نا آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو قرآن پاک کے حقوق خود بھی ادا کرے، اولاد سے بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک کے عموماً 4 حقوق تو ایسے ہیں جو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہوتا ہے، پھر اس کو سیکھے، پڑھنا سیکھے، تلفظ سیکھے، صحیح طرح سیکھنے کے بعد اس کا معنی سیکھے، تیسرے نمبر پر عمل کرائے، چوتھے نمبر پر دوسروں تک پہنچائے، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ تبلیغ اللہ کے احکام، رسول کے احکام مخلوق خدا کو پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، یاد رکھو۔ یہ حقوق قرآن کا حقوق ہے۔ ہماری منظور یہ ہے، آج کل ہر وقت دیکھتے ہیں جلوسیں نکلتی ہے اور کیا مظاہرے ہوتے ہیں، بھئی کس لیے انہیں حقوق مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ حقوق۔ حقوق کے لیے تو ہم دن رات تیار رہتے ہیں، لیکن فرائض کے لیے کبھی ہم اٹھے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کا فیصلہ ہے۔
اگر آپ اپنے اندر اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو بڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر تبدیلی بھی لائیں۔ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت ہر چیز کو پیدا کر لیا ہے۔ کلہاڑی سے کسی کو مارو گے تو قتل ہوگا، درخت کٹے گا، اس لیے کلہاڑی کاٹنے والا چیز ہے۔ تو اگر آپ اپنے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتے اور کیف متفقا، جو بھی سامنے آئے، نہ حلال کو دیکھتے ہیں، نہ حرام کو دیکھتے ہیں، اور نہ ایمان کے نقصان کو دیکھتے ہیں، اور نہ حضور کی اتباع کو دیکھتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ایمان کا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے لیے کہا کہ ایمان فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور رسول پر ہے، لیکن اعلان اللہ نے کر دیا کہ ایمان والے نہیں۔ ایمان والے وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر یہی ہے۔ اور عمل کی میں نے بات کی، عمل ہم اسی طرح کریں گے جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں جب آخری اس کا حج تھا اور اس کو مجھ کو اتنے اشارے کے قریب آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تو عرفات کے میدان میں حجت الوداع خطبہ دیا اور آخر میں سب کو گواہ بنایا کہ میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ تو سب نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ آپ نے بالکل امانت، اللہ کی امانت ہم تک پہنچایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا، آپ لوگ میری ایک ایک لفظ مخلوق خدا کو پہنچاؤ، ایک ایک آیت کو پہنچاؤ، ایک ایک بات کو پہنچاؤ۔ تو محترم دوستو سامعین، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے اور وہ اللہ ہم تک حضور نے چھوڑا ہے۔ تو لہذا ہم ہر گھر میں جس طرح ہم یہ اہتمام کرتے ہیں، ہر گھر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور وہ صبح سویرے جو ہے نا گاڑی بھی کرایہ پہ ہے، اور کیا ہے بس سب کچھ بچوں کو انگلش اسکول میں پہنچاتے ہیں۔ منع نہیں ہے، میں اس پر منع کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر قرآن کی سمجھ میں کبھی ذمہ عطا کریں اور عمل کے لیے قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ تعلیم تو ہر ایک آپ کر لیں، لیکن تعلیم جو نبی کا تعلیم ہے، جو صحابہ کی تعلیم ہے، جو اللہ کی پسندیدہ علم ہے، اس سے تو ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تو ہمارا یہ تہیہ ہوتا ہے جدھر بھی ہم ہوتے ہیں۔ ہم جب آرمی میں تھے، ریٹائر نہیں ہوئے تھے، وہاں بھی اللہ کا فضل ہے، 400-600 سے مستورات اور دوسرے سارے ہم نے رکھے تھے ایک بلڈنگ میں، اور اس پہ ہم پڑھائی کرتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے آج بھی ان کو یہ چیزیں معلوم ہے۔ تو ادھر بھی جب سے آئے ہیں 2-3 سال جو بھی عرصہ ہوا، اور یہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، کسی پر ہمارا کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ان لوگوں کا اخلاص سمجھتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں پڑھاتی بھی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ قاری صاحبان ایک دن یہاں صبح سویرے ہمارا 8 بجے جو امتحانات شروع ہوتے ہیں مدرسوں کی، تو میں ادھر سے جا رہا تھا تو راستے میں بالکل سٹاف کے پاس 7 بجے کے 7:30 کے بندہ قاری صاحب آ رہے تھے، موجود ہوں گے یہاں، مجھے سامنے میرے دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ اس سخت سردی میں اور یہ آتے ہیں آپ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کا فریضہ بھی ہم پر ہے۔ تو مقصد میرا یہ ہے آپ یہ بھی فریضہ سمجھیں کہ آپ کتاب اللہ کے ساتھ جو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ قرات سے ہے، اس کا معنی بار بار پڑھنے والا، صبح اور شام پڑھنے والا، سیکھنے والا، اور اس کو جو ہے نا ہم پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ ایک حافظ پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا، حدیث میں مضمون ہے، سفارش کرے گا، قرآن پاک سفارش کرے گا کہ اللہ اس تکلیف میں انہوں نے ہمیں یاد کیا، ہمیں پڑھا، تو لہذا آپ اس کو جنت میں بھیج دیں۔ جس نے ایک ایک پائس بچوں پر خرچ کیا ہو تو اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن پر خرچ کرنے والے اور دینی اداروں پر خرچ کرنے والے کے اس برابر کوئی چیز نہیں، یاد رکھو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آج ہماری سب کچھ دوستیاں ہمدردیاں یا تو خاندان پر ہے یا ملک کی بات ہوتی ہے یا اور چیز ہوتی ہے، اصل شعبہ ہمارے ہم سب کا جس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ جو ہے نا ہماری لیے قابل قدر ہے۔
اہل محلے سے خاص کر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو فریضہ سمجھیں، اور قریب تر جو آپ کے علاقے میں ہیں، آپ اپنے مستورات کو بھی، اپنے بچوں کی بھی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دور میں پڑھنا بھی ضروری ہے، کہ کم از کم ہمارے ایک یہاں تھے سوسائٹی کی ہیں، اقبال بھائی نام تھا، ہوگا تو نہیں شاید، تو وہ مجھے ایک دن کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ہم آپ کی کیا شکریہ ادا کریں گے، لیکن یہ عورتوں کو میٹرک تک کراؤ، کہ یہ بچیاں ہمارے کوئٹہ ٹاؤن سے باہر جائے ہی نہیں، میٹرک تعلیم بھی ہو جائے۔ میں نے کہا اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اسباب ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، اس کے لیے ٹیچر ہونے چاہیے، اور پھر اس کے لیے اور تعمیرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں محلے والے سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ تہیہ ہے کہ اس محلے کا کوئی بندہ وہ کوئی بچیاں باہر نہ جائے، یہاں قرآن بھی سیکھے، حدیث بھی سیکھے، سیرت بھی سیکھے، اور جو ہے جو قدر ضرورت دنیاوی علوم ہے وہ بھی کرے، اور آپ لوگ مکمل طور پر ایک پابندی کرے کہ اپنے اولاد کو پابند کرے۔ اس کا یہی ہو کہ پھر اسی طرح ہر گھر میں ایک تعلیم جاری ہو جائے، جس کو آپ صبح سے نماز کے بعد یا عشاء کے بعد عموماً جو تبلیغ والے کرتے ہیں، اور پھر جب سو جاتے ہیں انشاءاللہ وہ کسی اور وجہ سے ہوگا، اور جو بغیر دن کی کیا کیا دیکھتے پھر سو جاتے ہیں، ان کا سونا کچھ اور ہے، اور حدیث نبوی کو سن کر، صحابہ کے واقعات کو سن کر سونا وہ کچھ اور ہے۔ بہرحال یہ مختصر باتیں میں نے کی کہ یہ جو محنت پہ ہو رہا ہے، میں سب ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو بچے کر رہے ہیں، ہم تو خود اداروں میں ہوتے ہیں، اور جو یہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی نسخے بھی لاتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور اس کو بہتر سے بہتر جزائے آخرت میں عطا فرمائیں، اور جو لوگ بچوں کو بھیج دیتے ہیں اللہ ان بچوں کو ان کا آخرت کا ذخیرہ بنا دے، اور یہ ان کے لیے اخروی درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تفاسیر میں لکھا ہے علماء صاحبان بیٹے کبھی میں شاید یہ واقعہ ہے کہ ایک قبر پہ گزر گئے، تو وہ تو نبی تھے، اللہ نے اس پہ واضح کیا کہ اس کی قبر میں اس کو عذاب کیا جا رہا تھا، الہام ہوا۔ نبی کو تو ہوتا ہے، وحی بھی ہوتی ہے، عام بگڑے نیک بندے کو بھی الہام ہوتا ہے، جو بہت نیک بندہ ہو الہام تو اس کو ہوتا ہے۔ تو کبھی عرصہ بعد اس قبر پر دوبارہ گزرنا ہوا تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھا یا اللہ درخواست کیا، اس سیری میں تمہیں پیری بھی گزراؤ، لیکن اس قبروں پر تو رحمت، اس قبر پر تو اللہ کے عذاب ہوتا تھا، رحمت تو نہیں ہوتی تھی، یہ سے کیسے اتنی بڑی رحمت نازل ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا نافرمان گزرا تھا، لیکن ان کے اولاد علم سیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کا تقاضا نہیں ہے جس کے بچے قرآن پڑھ رہے ہوں اور اس کو عذاب قبر میں عذاب اللہ دے، اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، ایسا رحمت اللہ کی نہیں ہے۔ جو جس کے بچے پیچھے پڑھ رہے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین جہاں بھی ہوں گے اور ان کے رشتہ دار جہاں بھی ہوں گے، ہمارا 100% یقین ہے کہ اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوگی۔ اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا فریضہ ہے، چاہے میرا جس درجے کا فریضہ ہے وہ فریضہ ہم ادا کریں اور اس میں کمی نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استاد محترم اپنے قیمتی نصائح ارشاد فرما رہے تھے، ان کے بعد میں مشہور و معروف ثناخواہ حضرت سلیم ذہن صاحب کو دعوت دوں گا، وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور آپ حضرات کو جگائے۔ سلیم ذہن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر
تو شاعری لکھتے ہیں حمدی باری تعالیٰ کا ایک دو شعر پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول دیگر کلام انشاءاللہ پیش کروں گا۔ شاعری لکھتے ہیں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، کہ سبحان اللہ۔ مجھے بار بار کہنا نہ پڑے، اب حضرات کو اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، ٹھیک ہے؟ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی۔ اور بولنا واسطے کہ سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو چھوڑ دے، اور اللہ رب العزت جس کو رہا کر دے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاعر لکھتے ہیں نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں سارے احباب میرے ساتھ اس درود کو پڑھتے رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम। है ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज़ तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आप से है नबी जी। और बोलो ना वास्ते के सुभान अल्लाह, हाथों को उठा कर गए, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, जो मोहब्बत 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 मोहब्बत, वैसे तो सारे मोहब्बत करते, अल्फाज तो बोलना नहीं चाहिए, नबी से मोहब्बत के इजहार जाहिर करे, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा बोला वास्ते का सुभान अल्लाह। शायर लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं कि लेकर गए थे, बहुत आसान लफ्जों में कलाम है ये, इंशाल्लाह आप हजरात को समझ में आएगा। कि लेकर गए थे कल्ब में नफरत हुजूर की, आगे वाला मिसरा अगर समझ में आए तो दिल की गहराई से कहिएगा, कोई हाथ नीचे ना रहे, नीचे ना रहे, नीचे ना रहे। लेकर गए थे कल्ब में नफरत हुजूर की, लेकर गए थे कल्ब में नफरत हुजूर की, लेकर गए थे कल्ब में नफरत हुजूर की, लेकर गए थे कल्ब में नफरत हुजूर की। लौटे उमर लिए हुए चाहत हुजूर की, लौटे उमर लिए हुए चाहत हुजूर की, लौटे उमर लिए हुए चाहत हुजूर की, लेकर गए थे कल्ब में नफरत हुजूर की, लौटे उमर लिए हुए चाहत हुजूर की। और शायर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखते हैं, सहाबा की मोहब्बत देखें, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं सहाबा पर। सहरा की तपती रेत में भेजे गए बिलाल, सहरा की तपती रेत में खेचे गए बिलाल, सहरा की तपती रेत में खेचे गए बिलाल, सहरा की तपती रेत में खेचे गए बिलाल। निकली ना कोई हाथ
ہاتھ نیچے نہ رہے قسم سے جو الفاظ ہے نا قابل لاجواب ہے. محبت دیکھے گا ذرا بلال افچی کا. صحرا کی تپتی ریت میں کھینچے گئے بلال, صحرا کی تپتی ریت میں کھینچے گئے بلال, نکلی نہ پھر بھی دل سے محبت حضور کی. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. نکلی نہ پھر بھی دل سے محبت حضور کی, نکلی نہ پھر بھی دل سے محبت حضور کی. لے کر گئے تھے قلب میں نفرت حضور کی, لوٹے عمر لیے ہوئے چاہت حضور کی. اور حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر, ابو جہل حیران رہ گیا. نبی سے پوچھ رہے کہ میرا ہاتھ میں کیا ہے بتا. تو شاعر لکھتے ہیں حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر, حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر, حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر, حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر. جب کنکروں نے دی شہادت حضور کی, جب کنکروں نے دی شہادت حضور کی, لے کر گئے تھے قلب میں نفرت حضور کی, لوٹے عمر لیے ہوئے چاہت حضور کی. اور شاعر لکھتے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت ہے بتائیں سارے بتائیں منہ سے بتائیں ہم کس نبی کی امت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے مقصد کو بھلا چکے. میں آپ کو یاد دلاؤں کھویا ہوا وقار یقیناً وہ پائے گی, کھویا ہوا وقار یقیناً وہ پائے گی, کھویا ہوا وقار یقیناً وہ پائے گی, کھویا ہوا وقار یقیناً وہ پائے گی. خود کو سمجھ لے جو خود کو سمجھ لے جو آج سے امت رسول کی, خود کو سمجھ لے جو آج سے امت رسول کی. اعلان ہو چکا ہے یہ قرآن میں سنو, اعلان ہو چکا ہے یہ قرآن میں سنو, اعلان ہو چکا ہے یہ قرآن میں سنو, کہ جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ کہے سبحان اللہ, اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے. جنت میں جائے گی, جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی. نبی کے محبت میں کہے سبحان اللہ. جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی. پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. درود پاک اللہم صلی اللہ. شاعر لکھتے ہیں کہ مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے, مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مکے اور مدینے کی زیارت فرمائے کہ آمین. جو جانا چاہتا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے, مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے. جہاں پر چمک
کا گھر ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اور شاعر لکھتے ہیں جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. آج اگر کسی کی نئی شادی ہو اور اگلے ہی صبح تبلیغ والے حضرت آج آواز دے کہ حضرت ٹھک ٹھک آپ کو لینے کے لیے آئے چلے 40 دن کے لیے، تو کوئی جائے گا؟ ہم تو نہیں جائیں گے بھائی. وہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ کے ایمان چیک کریں. نئی شادی ہوئی اور گلی سے آواز آ رہی تھی حی علی الجہاد. نئی شادی اور اپنے دلہن سے کیا کہہ رہے کہ بیگم صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جام شہادت نوش فرما کر آ جاؤں. کہ سبحان اللہ. تو شاعر نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی. ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی. ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی. درے مصطفیٰ تک پہنچنا ہے جسے کو اسے عائشہ کی ضرورت پڑے گی. جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے وہ کہے سبحان اللہ.
اور زمانے میں امن و امان چاہتے ہو، محبت سے جینا اگر چاہتے ہو۔ آج ہم امن تلاش کر رہے ہیں، یہودی نصارے کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کو چھوڑ کر، نبی کے نقش قدم کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم غیروں کو اپنانے کے لیے چلے۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ زمانے میں امن و امان چاہتے ہو، محبت سے جینا اگر چاہتے ہو۔ زمانے میں امن و امان چاہتے ہو، محبت سے جینا اگر چاہتے ہو۔ سنو دنیا والو تمہیں ہر قدم پر میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ جو کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی، وہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ۔ میں شعر دوبارہ پڑھوں گا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ زمانے میں امن و امان چاہتے ہو، محبت سے جینا اگر چاہتے ہو۔ سنو دنیا والو تمہیں ہر قدم پر میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ تمہیں ہر قدم پر میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ حضرت تھک تو نہیں گئے؟ جو کہتا ہے تھک گیا اترا ہاتھوں کو بلند کرے، اور جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ۔ تو شاعر لکھتے ہیں دوزخ کو ہر طرح کے گنہگار چاہیے۔ یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے ٹرائل کے لیے، آپ حضرات کو پرکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ حضرات کو ہر لفظ میں کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا۔ جب میں اشارہ کروں الفاظ سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے، اور نہ سمجھ میں آئے مطلب جو الفاظ جہنم کا ہے اس میں کیا بولنا ہے، کیا بولنا ہے جہنم کے الفاظ میں، استغفر اللہ، کیا بولنا ہے۔ تو ابھی چلیے کہ دوزخ کو ہر طرح کے گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے۔ جو وفادار ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے۔ دوزخ کو ہر طرح کے گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے۔ رضوان تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں۔ رضوان تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں۔ پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے۔ جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے۔ میں نے سوچا کہ ان بچوں کے لیے اور ان مدارس کے لیے
خاص طور پہ ہمارے جو دوست ہیں حضرت مولانا مفتی عبد المتین صاحب، ان کے لیے ان کے مدارس کے شان میں ایک کلام پڑھ دوں. تو آپ حضرات تیار ہیں؟ بچے خاص طور پہ تیار ہیں؟ تو میرا ساتھ دیجیے گا. کہ قابل رشک ہے، قابل رشک ہے، قابل ذیشان، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن. اب حضرات کو میرا ساتھ پڑھنا ہوگا. قابل رشک ہے، قابل ذیشان، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن. ہر گھڑی لب پہ جاری ہے ذکر خدا، ہر گھڑی لب پہ جاری ہے ذکر خدا، اور قرآن کی بھی ہے نغمہ روا. ان بچوں کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، قرآن کے لیے کہے سبحان اللہ. ہر گھڑی لب پہ جاری ہے ذکر خدا، اور قرآن کی بھی ہے نغمہ روا. ہے حدیث مبارک، ہے حدیث مبارک کا ورد زبان، رحمتوں برکتوں سے معطر فضا. قابل رشک ہے، قابل ذیشان، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن. انبیاء کی وراثت ہے ملتی یہاں، طالبان نبوت کا مرکز یہاں. انبیاء کی وراثت ہے ملتی یہاں، طالبان نبوت کا مرکز یہاں. علم کی طلب ہے، علم کی طلب ہے، تجھ کو سالم یہاں. علم کی طلب ہے، تجھ کو سالم، اگر علم کی پاس کو تو بجا پھر یہاں. قابل رشک ہے، قابل ذیشان، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن. مولانا عبد المتین کی ہے نظر و فکر، ان کی دن رات کی جستجو کا اثر. مولانا عبد المتین کی ہے نظر و فکر، مولانا عبد المتین کی ہے نظر و فکر، ان کی دن رات کی جستجو کا اثر. کتنا پیارا ہنسی، کتنا پیارا ہنسی ہے ہمارا شجر، فیض اس کا ہو جاری ہے تا حشر تک. کہ سبحان اللہ. مولانا عبد المتین کی ہے نظر و فکر، ان کے دن رات کی جستجو کا اثر. کتنا پیارا ہنسی ہے ہمارا شجر، فیض اس کا ہو جاری رہے تا حشر. قابل رشک ہے، قابل ذیشان، میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن. قابل رشک ہے، قابل ذیشان،
شان میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن میرا پیارا ہے جامعہ دار القرآن. آپ ذرا تھک گئے؟ جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ. یا آپ لوگ تھک گئے تو بولے مائک چھوڑ دیتا ہوں. تھک گئے بچوں کو. شرمندہ آج دیکھیے شیطان ہو گیا. آج شیطان شرمندہ ہو گیا. کس لیے؟ ان بچوں کو دیکھ کر، حفاظ کرام کو دیکھ کر. شاعری لکھتے ہیں شرمندہ آج دیکھیے شیطان ہو گیا جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. حفاظ کی دستار فضیلت کو دیکھ کر شرمندہ آج دیکھیے شیطان ہو گیا. شرمندہ آج دیکھیے شیطان ہو گیا جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. حفاظ کے دستار فضیلت کو دیکھ کر حفاظ کے دستار فضیلت کو دیکھ کر شرمندہ آج دیکھیے شیطان ہو گیا. شرمندہ آج دیکھیے شیطان ہو گیا. کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا مدینے کے نگہری میں جا کر تو دیکھو. کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا مدینے کی نگہری میں جا کر تو دیکھو. کہ بھلا دو گے تم پھر جہاں بھر کا سرما ذرا خاک طیبہ لگا کر تو دیکھو. ذرا خاک طیبہ لگا کر تو دیکھو. نبی جگ سے جسے وقت فرمائے پردہ تھی عرض و سما کی ہر کسے فسردہ. نبی جگ سے جسے وقت فرمائے پردہ تھی عرض و سما کی ہر کسے فسردہ. اڑا دوں گا سر میں یہ فاروق بولے محمد کو مردہ بتا کر تو دیکھو. کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا مدینے کے نگری میں جا کر تو دیکھو. میرا آخری شعر اور یہ آخری شعر آپ حضرت سامنے پیش کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. وہاں ہوگا جب نفسی کا عالم پڑے ہوں گے سجدے میں شاہ دو عالم. وہاں ہوگا جب نفسی کا عالم پڑے ہوں گے سجدے میں شاہ دو عالم.
دیا بخش ہم نے ہر ایک امتی کو، کہے گا خدا سر اٹھا کر تو دیکھو۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ماشاءاللہ یہ تھے عظیم ثنا خوان مصطفیٰ حضرت محترم سلیم زین صاحب مقدس ذلہ العالی، جو ہمارے درمیان انتہائی قیمتی اشعار اور اپنی پرسوز آواز میں ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے۔ الحمدللہ آج کی اس مبارک محفل کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان زینت القراء، فخر القراء، عالمی شہرت یافتہ حضرت قاری اکبر مالکی صاحب مقدس ذلہ العالی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ادارے کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب بغیر کسی جو ہے رکاوٹ کے اور بغیر کسی تفریق کے میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز میں کلام مجید کی تلاوت سے سامعین کے دلوں کو گرمائیں۔